اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم قرآن مجید کے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کاشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ خداوند عالم قرآن مجید کے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے شجرہ طیبہ کے بارے میں، فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے یعنی اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی، وہ شجرہ طیبہ کے جس کے اصل ثابت ہے اور جس کی فر آسمانوں میں ہے، جس کی شاخیں آسمانوں میں ہے۔ یہ اللہ نے اس آیت میں شجرہ طیبہ کا ذکر کیا۔ اب آئیے اس کی تفسیر کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے، شجرہ طیبہ سے مراد کیا ہے۔ روضۃ الکافی کی جلد نمبر 8 میں ذکر ہوتا ہے، عمرو بن حریث امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سألت ابا عبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل، کہ عمرو بن حریث بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے اس قول کے بارے میں سوال کیا۔ کون سے قول؟ کا شجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ شجرہ طیبہ سے مراد کیا ہے؟ یہ شجرہ طیبہ کے جس کی اصل ثابت ہے اور جس کی فر جس کی شاخیں آسمانوں میں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو فقال، تو امام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اصلها، تو امام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصل ہے، اس کی جڑ ہے، اس شجرہ طیبہ کی اصل ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وامیر المؤمنین علیہ السلام فرعها، اور امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کی فر ہے، اس کی شاخیں، یعنی اس درخت کی شاخ جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا امام نے والائمۃ من ذریتہما اغصانها، اور امام نے فرمایا کہ رسول خدا اور مولا کائنات کی نسل سے جو باقی ائمہ ہیں وہ اس درخت کی ٹہنیاں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وعلم الائمۃ ثمرها، وہ ائمہ علیہم السلام کا علم اس درخت کا پھل ہے، یعنی اس درخت میں جو پھل ہیں وہ ائمہ علیہم السلام کا علم ہے۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وشیعتہم المؤمنون ورقها، اور امام علیہ السلام نے فرمایا جو شیعان حیدر کرار ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں۔ اب یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں فرمائی؟ دیکھیے، کوئی بھی درخت ہو اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ اس وقت تک ہرے بھرے رہتے ہیں کہ جب وہ جڑ سے متصل رہتے ہیں، جب وہ شاخوں سے متصل رہتے ہیں، جب تک وہ شاخ سے جڑے رہتے ہیں، جب تک ان کا رابطہ جڑ سے رہتا ہے تب تک وہ ہرے بھرے رہتے ہیں، انہیں ہوائیں اڑا کر کہیں نہیں لے جا سکتی ہیں، جب تک وہ اپنی شاخ سے متصل ہے، جب تک ان کا رابطہ جڑ سے رہتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی پتا شاخ سے جدا ہوتا ہے، اس کا اتصال جیسے ہی شاخ سے جدا ہوتا ہے، اس کا رابطہ جیسے جڑ سے ختم ہوتا ہے، تو ہوائیں اسے بہا کر لے جاتی ہیں، ہوائیں اسے اڑا کر لے جاتی ہیں، اور وہ دنیا کی چلتی ہوئی تیز رفتار میں رون دیا جاتا ہے، اسے رون دیا جاتا ہے اس پتے کو، اور وہ سوکھ جاتا ہے، وہ مرجھا جاتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جب تک پتا اپنے اصل سے متصل رہے گا، جب تک جڑ سے متصل رہے گا، جب تک شاخوں سے اس کا رابطہ رہے گا تو اسے ہوائیں اڑا کر نہیں لے جا سکتی، وہ پتا سوکھے گا نہیں جب تک شاخوں سے متصل رہے گا۔ لیکن جیسے ہی شاخ سے جدا ہوتا ہے، جیسے ہی اس کا جڑ سے رابطہ ختم ہوتا ہے تو ہوائیں اسے اڑا کر لے جاتی ہیں اور وہ لوگوں کے قدموں میں رون دیا جاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ شیعان حیدر کرار اس درخت کے پتے ہیں، جو درخت جس کی اصل رسول خدا ہے، جس کی شاخ مولا کائنات ہے، تو اس درخت کے پتے ہیں۔ تو یعنی امام علیہ السلام فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے شیعان حیدر کرار، جب تک تم اس شاخ سے متصل رہو گے، یعنی جب تک تم اہل بیت اطہار کے دامن کو تھامے رہو گے، اہل بیت اطہار کے دامن سے متصل رہو گے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی ہے۔ لیکن جیسے ہی تم نے اگر اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑا، ہمارے دامن کو ترک کیا، دنیا کی تمہیں طاقتیں مٹا دیں گی، دنیا کی تیز رفتار تمہیں اپنے قدموں میں رون دیں گی۔ تو شیعان حیدر کرار کو چاہیے کہ اہل بیت اطہار کے دامن کو تھامے رہیں۔ جب تک وہ اہل بیت اطہار کے دامن کو تھامے رہیں گے، دنیا کی کوئی بھی طاقت نہ انہیں ڈرا سکتی ہے، نہ انہیں جھکا سکتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت حالات حاضرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کہ جنہیں اپنی طاقت پہ فخر تھا، امریکہ اور اسرائیل، آپ نے دیکھا کہ کتنا فخر تھا، پاورفل ملک مانا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا مقابلہ
اہل بیت کے چاہنے والوں سے ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے ذلیل ہو گیا۔ یعنی ایران سے جیسے ہی امریکہ اور اسرائیل ٹکرائے، جو پاورفل مانے جاتے تھے، لیکن دنیا نے دیکھا وہ کیسے ذلیل ہوئے۔ انہی کے چاہنے والے، انہی کے ملک والے اب انہیں پسند نہیں کر رہے ہیں، اور سب کے زبان پر بس ایک ہی نعرہ ہے، ایران ایران ایران۔